بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو سوا پارہ پڑھا گیا ہے اس میں سورۃ الرعد کا بقیہ حصہ، پوری سورہ ابراہیم، پوری سورہ حجر اور سورۃ النحل کا ابتدائی حصہ تلاوت ہوا ہے۔ اس سوا پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات جو سورہ رعد میں ہے، اللہ پاک نے اس نسخے کو بیان فرمایا ہے جو اس امت کے لیے اطمینان کا، سکون کا اور راحت کا باعث ہے، اس لیے کہ ہر انسان اس دنیا میں سکون کا متلاشی ہے۔ دل پر ایک بے چینی آج بہت زیادہ ہوتی، ہر انسان کسی نہ کسی فکر میں، سوچ میں پریشان گھومتا ہے، اور جس میں انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ جب انسان کچھ سوچتا ہے تو اس کا اثر انسان کے دل پہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس امت کو اطمینان قلب کا نسخہ تجویز فرمایا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ پاک فرما دے تو وہ حرف آخر ہے، اس کے بعد تو کوئی نسخہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ کہ دلوں کا اطمینان وہ اللہ کے ذکر سے جڑا ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر یہ انسان کے دل کے اطمینان کا مؤثر ذریعہ ہے۔ اس لیے انسان دائیں بائیں آج بھاگتا ہے کہ بھئی اس کا کیا حل ہو، کیا علاج ہو۔ بعض دفعہ انسان اس کے لیے غلط راستہ ڈھونڈ لیتا ہے، فتنے ہیں، اور کوئی گانا سن رہا ہوتا ہے، کوئی غمزدہ باتیں سن رہا ہوتا ہے، کہتے بھئی گانے سنیں گے تو دل کو سکون ہو جائے گا۔ کیسے ہوگا سکون؟ گانا تو معصیت ہے، حدیث پاک میں اس کو نفاق کے اگانے کا ذریعہ فرمایا۔ تو جو چیز زہر ہے وہ مرض کو اور بڑھائے گا، بڑھا دے گا۔ تو اس لیے ہماری ایک ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑ کر رکھیں، تسبیحات کی پابندی کریں، اللہ اللہ کرنے والے بنیں، ذکر کی مجلسوں سے جڑیں۔ دوستو، یہ ہمارے لیے اطمینان اور سکون کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے جو اللہ پاک نے اس دنیا میں فراہم کیا۔ پھر خاص طور پہ ماہ مبارک ہے جس میں ہر چیز کا اجر بڑھ جاتا ہے، نفل فرض کے برابر، فرض 70 فرضوں کے برابر اللہ پاک خاص توجہ فرماتے ہیں۔ ہر طرف فرشتوں کا نورانی ماحول ہوتا ہے۔ اس میں انسان ذکر کی پابندی شروع کرے، اہتمام شروع کرے، تسبیح ہر وقت اپنے پاس رکھے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان جب بھی فارغ ہو اپنی زبان کو ذکر کا عادی بنا۔ دوسری بات جو سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ پاک نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جو پیغمبر پر ایمان نہیں لائے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبر کو عام بشر سمجھ کر قبول نہیں کیا۔ بہت غور کیجیے گا دوست، اس دنیا میں انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے جو سلسلہ چلا ہے وہ انبیاء کا ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ یہ واسطہ بن جاتے ہیں اللہ پاک اور انسانیت کے درمیان۔ لیکن ایک بات اصولی یاد رکھیے گا کہ فطرت اللہ پاک نے ایسی فرمائی ہے، پیدا فرمائی ہے کہ کوئی جنس اپنی جنس سے فائدہ اٹھاتا، غیر جنس سے آج تک کسی نے فائدہ نہیں اٹھایا دوست۔ اس لیے آپ نے آج تک یہ نہیں سنا ہوگا کہ کسی نے کہا ہو کہ بھئی یہ طوطا جو ہے نا، یہ طوطا میرا استاذ ہے۔ طوطا ایک 4-5 باتیں بول دیتا ہے، کر لیتا ہے، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ بھئی اس نے مجھے سکھایا، یہ میرا استاذ، یہ میرا مرشد، یہ میرا مربی نہیں، اس لیے کہ جنس الگ ہے دوست۔ اور اس سے بڑھ کر آج دیکھیں کتنی ترقی ہوئی، کتنی چیزیں ایجاد ہوئی، ٹیکنالوجی کہاں تک چلی گئی، ایک بٹن دبانے سے کیا کچھ سامنے آ جاتا ہے۔
لیکن کسی نے نہیں کہا کہ کمپیوٹر میرا استاذ ہے، میرا مربی ہے، میرا مرشد ہے۔ معلومات کا ایک ذریعہ ہے، مفید ذریعہ ہے، لیکن وہ ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہدایت کے لیے اللہ پاک نے ترتیب یہ رکھی ہے کہ جن سے انسان کو فائدہ جن سے انسانیت سے ہوگا۔ اس لیے جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے، تمام کے تمام انبیاء دائرہ بشریت میں تھے، یہ یاد رکھیں، بشریت سے باہر نہیں۔ یہ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ فرمایا۔ اگر نعوذ باللہ کوئی شخص انبیاء کی بشریت کو نہیں مانے یا انکار کرے، قرآن کریم کی بہت ساری آیات چلی جائیں گی، دوست احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن غلطی کہاں لگتی ہے؟ غلطی یہاں لگی کہ جن لوگوں نے پیغمبر کو بشر سمجھا تو اپنے جیسا سمجھا کہ بھئی ہماری طرح۔ آج بھی اگر لوگوں کو مغالطہ ہوتا ہے کہ بھئی پیغمبر کو بشر کیوں کہا، یہ تو بے ادبی ہے، تو ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید کہنے والا انبیاء علیہ السلام کو یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام انسان کی طرح سمجھ رہا ہے۔ حاشا وکلا، ایسا نہیں ہے دوست، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء بشر ہوتے ہیں، لیکن افضل البشر ہوتے ہیں، بشریت کے اعلیٰ ترین مقام پہ فائز ہوتے ہیں۔ اور اس کو سمجھانے کے لیے علماء نے ایک قریب مثال دی، مکمل نہیں، قریبی مثال۔ ایک عام آدمی ہے، ایک عام آدمی ہے، غریب بالکل فقیر آدمی ہے، جس نے کچھ بھی نہیں سیکھا نہ کچھ پڑھا ہے، اور ایک وہ ہے جو ایک پوری ریاست کا بادشاہ ہے۔ اب آپ سے کوئی پوچھے کہ ان دونوں میں سے انسان کون ہے، آپ کیا جواب دیں گے؟ جی دونوں انسان ہیں نا، لیکن دونوں ایک جیسے انسان ہیں؟ زمین آسمان کا فرق۔ جہاں بادشاہ بیٹھتا ہے، چلتا ہے، بولتا ہے، اس کی تو الگ ہی شان ہے۔ یہ تو ایک دنیا کی مثال ہے۔ انبیاء علیہم السلام بشریت کے دائرے میں ہے، لیکن ان کی بشریت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ وہاں تک انسان کی عقل کی رسائی نہیں ہے دوست۔ ان کا تعلق تو اللہ پاک سے جڑا ہوا ہے، وحی کے ذریعے سے، بڑے بلند مقام پر فائز۔ تو ان لوگوں نے اپنے جیسا بشر سمجھ کر انکار کر دیا، اور جب انکار کیا تو وہ انکار ان کی محرومی کا سبب اور ذریعہ بن گیا۔ تیسری بات جو سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ پاک نے اس امت کے ایک بہت بڑے کام کو ذکر کیا، ایک ذمہ داری کو ذکر کیا، اور وہ ایسی ذمہ داری ہے کہ جو بندے کو اللہ پاک کا مقرب بناتی ہے، مقرب، قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ اور وہ کون سا کام ہے، عمل ہے، ذمہ داری ہے؟ وہ شکر ہے دوست، شکر۔ وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر تم اس دنیا میں شکر اختیار کرو گے میں تمہاری نعمتوں کو اور بڑھا دوں۔ شکر والی زبان، شکر والا دل اور شکر والی زندگی، یہ ایک مسلمان کی خصوصیت ہے دوست۔ آج آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس ناشکری کے کتنے کلمات ہوتے ہیں، تعبیرات ہوتی ہے، جملے ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں۔ شکر کے لیے لے دے کر ایک دو الفاظ ہیں بس، باقی اگر کسی نے پوچھا بھائی کیسے، بس چلا رہے ہیں، چل رہا ہے، بس رات دن گزر رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں میں ڈوب کر کہہ رہے ہیں رات دن گزر رہے ہیں۔ کتنی بڑی ناقدری۔ اس لیے فرمایا کہ انسان شکر والی زندگی پر، اور پھر شکر کیا ہے؟ ایک تو دیکھیں شکر لسانی ہے، زبانی، یہ سب سے آسان ہے۔ کھانا کھائے، پانی پیا، افطار کیا، روزہ پورا ہوا، تراویح سے فارغ ہوئے، گھر گئے، بیوی بچوں کو دیکھا، والدین حیات ہیں ان کو دیکھا، رزق پہ گئے، دکان کو دیکھا، اللہ پاک نے نیکی کا موقع دیا، اس موقع پر انسان کیا کہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ۔ یہ شکر لسانی ہے دوستو، اس کی عادت بنائیں۔ اور دوسرا شکر کا مرتبہ کیا ہے
کہ اللہ پاک نے جسم کا جو عضو جس کام کے لیے دیا ہے اس سے ہٹ کر استعمال نہ ہو، یہ بھی ناشکری ہے۔ اب آنکھ دی ہے لیکن اس پہ ایک روک لگائی، پابندی لگائی کہ اس سے غلط نہیں دیکھنا، نامحرم نہیں دیکھنا۔ اب اس آنکھ کی نعمت کو اگر انسان غلط چیز دیکھنے میں استعمال کر رہا ہے، یہ آنکھ کی ناشکری ہو رہی ہے دوستو۔ اس لیے اعضاء کو، اعضائے جسمانی کو اس کے مقام پر لانا، کام پر لانا، یہ بھی شکر کا ایک بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے۔ چوتھی بات جو سورہ ابراہیم میں ہے، اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان دعاؤں کا جب انہوں نے مکہ مکرمہ میں اللہ پاک کے گھر کی تعمیر کی اور بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے، تو اس کے بعد انہوں نے اللہ پاک سے کچھ دعائیں مانگے، کچھ دعائیں مانگی۔ اور آپ غور کریں کہ ہر چیز کو جمع کیا۔ سب سے پہلی جو دعا تھی وہ تو یہ تھی کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، دیکھ اے اللہ گھر تو آپ کا بنا لیا آپ کے حکم پہ، اور آگے چل کر اس نے آباد بھی ہونا ہے، اس جگہ کو امن کی جگہ بنا دیجیے۔ امن، دیکھیں یہ بنیادی نقطہ ہے۔ انبیاء علیہم السلام کا علم اور سمجھ اس کائنات میں سب پر غالب ہوتی۔ انہوں نے جو چیز اللہ پاک سے پہلے نمبر کی دعا میں مانگی ہے، سمجھ جائے کہ وہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، سب کچھ ہو، اگر امن نہیں ہے آپ گھر میں بند ہو جائیں گے، نہ مسجد آ سکتے ہیں، نہ دکان جا سکتے ہیں، نہ شادی میں جا سکتے ہیں، نہ غمی میں سب بند ہو جائے گا، نظام بند ہو جائے گا، تو انسان کی زندگی بیکار ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے امن کی دعا مانگی۔ اور دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا؟ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، مجھے بھی اور میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی اور شرک سے اللہ محفوظ فرما دیجیے۔ اس لیے کہ عقیدہ انسان کا محفوظ ہو تو کامیابی کا آغاز ہوتا ہے۔ عقیدہ اگر خراب ہو جائے تو ایسا ہے جیسے بیج نکل گیا، بیج ہٹ جائے نا تو جڑ نہیں پڑ سکتی دوستو۔ عقیدے کی دعا میں، اور پھر آگے دعا کی کس کے لیے؟ اپنی اس جگہ کے لیے کہ اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف متوجہ کر دے۔ یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، بے آباد جگہ ہے، یہاں آئے گا کون؟ تہوی الیہم، لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ آج آپ دیکھیں دوستو، دنیا کے کونے کونے سے لوگ کھچ کھچ کر بیت اللہ شریف جاتے۔ کون مسلمان ہے جس کے دل میں ارمان نہیں ہے؟ کوئی کہتا ہے بھئی 3 لاکھ کا عمرہ ہے، 4 لاکھ کا عمرہ ہے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں دوستو، اتنے آگے تک بات جانے کے بعد بھی آپ پوچھیں جو کام کر رہے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیکیجز ختم ہو گئے۔ یہ کس نے محبت ڈالی ہے دوست؟ وہ کون سی شے ہے کہ جو اس انسان کو مجبور کر رہی ہے کہ جو عام دنوں میں شاید کسی کو 100 روپے دیتے ہوئے بھی 3 دفعہ دیکھتا ہے کہ 100 روپے جا رہے ہیں، یہاں لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے خلیل کی دعا لگی، پیغمبر کی دعا ہے، لوگ کھنچتے ہوئے اس کی طرف جائیں گے۔ اور آخری دعا کیا کی؟ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ لوگ بھی آ جائیں گے، گھر بھی بن گیا، عقیدے کا مرکز بن گیا، پھر ان کے لیے رزق کا انتظام بھی آپ فرما دیں۔ اس لیے کہ یہاں کی زمین تو زرخیز نہیں ہے، مکہ کی زمین ساری پتھریلی ہے، آپ جانتے ہیں ان کا گزران صرف کھجور کی پیداوار پر ہے، کھجور ہے اور کوئی چیز بھی نہیں ہے، لیکن آپ جائیں آپ کو وہاں دنیا جہاں کے پھل نظر آئیں گے، ہر نعمت آپ کو اعلیٰ درجے کی نظر آئے گی۔ کیوں؟ پیغمبر کی دعا لگ گئی۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ انسان جب کسی کار خیر سے فارغ ہو جائے نا دوستو، اس وقت دعائیں اللہ پاک قبول فرماتے۔ بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو بڑی بڑی دعائیں مانگ لی، سب قبول ہو گئے۔ آج ہم کتنے موقع ضائع کر دیتے ہیں، موقع ضائع کر دیتے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ماحول کے لیے، اپنی امت کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے۔ دعاؤں کی کتنی ضرورت ہے آج۔ افطار کا وقت دعا کی قبولیت کا، سحری کا وقت دعا کی قبولیت کا، نوافل کے بعد دعا کی قبول، یہ اوقات ہوتے ہیں، تہجد کا وقت۔
خوب دعاؤں کا اہتمام۔ پانچویں بات جو سورہ حجر میں ہے، اللہ پاک نے قیامت کا منظر بیان فرمایا اور ان لوگوں کا ذکر کیا کہ جو بدنصیبی کے ساتھ دنیا سے گئے، اس لیے کہ سب سے بڑی بدنصیبی اس کائنات کی کون سی ہے دوستو؟ ایمان سے محرومی، اس سے بڑی نہیں ہے۔ ایمان بڑی نعمت ہے، اللہ ہمیں اس پر ساری زندگی برقرار فرمائے۔ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت کی دعا بہت ضروری ہے دوست۔ تو جو اس نعمت کے بغیر دنیا سے جائیں گے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ اس دن کی سختی کو دیکھیں گے، جہنم کی ہولناکی کو دیکھیں گے، کہیں گے ہائے افسوس، ہم جس چیز کا انکار کرتے تھے آج تو وہ سچ نکلا، حسرت کریں گے۔ اللہ پاک فرمائیں گے آج کی اس حسرت کا ان کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں، اب تو محرومی کا آغاز ہے۔ اس لیے ایمان بڑی نعمت ہے دوست، اس نعمت کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے، اس کی قدر کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کی بھی بڑی ضرورت ہے۔ چھٹی بات جو سورۃ النحل میں ہے، اللہ پاک نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ نعمتیں دیکھیں، اللہ کی ذات لامحدود ہے، کہتے ہیں نا اللہ پاک کی ذات غیر محدود ہے، انسان محدود ہے۔ ہم ایک دن پیدا ہوئے، ایک دن آئے گا چلے جائیں گے۔ جب پیدا ہوئے تو ایک قد تھا، پھر اتنے بڑے ہو گئے، پھر ختم ہو جائے گا۔ ہر چیز ایک لمٹ کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن اس کائنات میں ایک اللہ کی ذات ہے کہ وہ ذات لامحدود ہے، اس کی صفات لامحدود ہے، اور اس ذات کی قدرت لامحدود ہے، تو اس ذات کی دی ہوئی نعمتیں بھی لامحدود۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، فرمایا اس دنیا میں ہر چیز کی گنتی ممکن ہے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار میں لانا چاہو تو نہیں لا سکتے ہو کہ کتنی نعمتیں ہیں اللہ پاک کی۔ ہمیں احساس دلایا کہ کبھی یہ مت سوچنا کہ تم پر زندگی میں کوئی ایسا لمحہ بھی گزرا ہے یا گزر رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمت سے فائدہ نہ اٹھا رہے ہو، یہ نہیں ہو سکتا دوست۔ ایک ذرہ بر بھی زندگی میں ایسا نہیں کہ جس میں انسان اللہ کی نعمت سے مستفید نہیں ہو رہا ہو، ہر وقت۔ اس لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے مثال دی نا، کتنی آسان مثال دی، فرمایا اگر اللہ کی نعمت کو سمجھنا چاہو تو یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں نا، تو اب دیکھیں سانس چل رہی ہے تو زندگی کی ڈور چل رہی ہے، لیکن سانس کس کو کہتے ہیں؟ ایک اندر لی پھر ایک باہر نکالی، دونوں ضروری ہیں۔ اگر باہر سانس کا نظام خراب ہو جائے تو مصیبت ہے، اور اگر خدا نخواستہ اندر جا کے یہ رک جائے، باہر نہ نکلے تو مصیبت ہے نا۔ آکسیجن ضروری ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ کا نکالنا ضروری ہے۔ تو دیکھیں ایک لمحے میں انسان آکسیجن اتار رہا ہے نا، ابھی وہ پوری طرح جاتی نہیں کہ ہم فوراً اندر والی سانس باہر نکالتے ہیں۔ آپ بتائیں ہمارے پاس زندگی میں کون سا لمحہ آیا جس میں اللہ کی نعمت ہم استعمال نہیں کرتے؟ وہ ایک سانس ابھی پوری نہیں ہوئی کہ دوسری پہنچ جاتی ہے، کوئی موقع ہی نہیں ہے دوست۔ ہر وقت ہر جانب سے اور ہر پہلو سے اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے اور استعمال ہو رہی، اس لیے شکر گزاری کے ساتھ۔ ساتویں اور آخری بات جو سورۃ النحل میں ہے، اس سورت میں اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا ہے شہد کی مکھی کا۔ نحل جو اس سورت کا نام ہے نا، نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو۔ باقی سارے حشرات الارض کے مقابلے میں شہد کی مکھی میں ایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس کے جسم میں ایک مادہ تیار ہوتا ہے جس کو شہد کہا جاتا ہے دوست۔ یہ پھلوں پر، پھولوں پر، پودوں پر، میٹھی چیزوں پر بیٹھتی ہے جا کر اور ان کا رس چوستی ہے اور بہت دور سفر کر کے جاتی ہے۔ یہ تو اب تو یہ جو سسٹم ہے نا جو ہم شہد لیتے ہیں دوستوں، اس پہ لکھا ہوا ہے 100% خالص شہد دستیاب، یہ تو سارا مصنوعی نظام چل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک باکسز بنائے گئے ہیں، اس میں میٹھی چیزیں رکھی گئی ہے۔ آپ نکلے پنجاب کی سائڈ پر سفر میں، آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علاقے ہیں، اس میں فارمنگ ہو رہی ہے پوری اس کی، اور ڈبے رکھے ہوئے ہیں، اس میں شہد کی مکھیاں اندر اسٹور ہیں۔
اندر مٹھائیاں رکھی ہوئی ہے، وہ اس کو کھا کے وہاں شہد، ایک مصنوعی عمل ہے، لیکن بہرحال چونکہ وہ مکھی تو استعمال ہو رہی ہے، فائدہ ہے اپنی جگہ، لیکن اصل جو شہد ہوتا ہے مکھی ایک سفر کر کے جاتی، پھلوں کو چوستی ہے، پھر اس کے جسم میں اللہ پاک نے ایک نظام بنایا کہ وہ رس اندر جا کر کے مادہ نہیں بنتا، یعنی جیسے ہم کچھ کھائیں پیے تو وہ جا کے پیشاب یا بڑا تقاضا بنے گا، لیکن مکھی میں کیا ہے، شہد کی مکھی میں وہ شہد بنتا چلا جاتا، پھر یہ واپس جب آتی ہے اپنے چھتے میں جو اس کا گھر ہے، تو اس کے داخل ہونے کا ایک راستہ ہے، اور ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں شہد کے چھتے میں، لیکن اللہ پاک کی شان دیکھیں کہ فرمائے مجال ہے کہ ایک مکھی اپنے دروازے کو چھوڑ کر دوسرے کے دروازے میں چلی گئی، وہ اپنے دروازے میں جائے، اور پھر جب یہ اندر جاتی ہے تو ایسا نہیں کہ بس چلی گئی، بلکہ ہر شہد کی مکھی کا منہ سونگھنے کے لیے ایک مکھی دروازے پہ بیٹھی ہوئی، وہ اس کا منہ سونگھتی ہے، جب تسلی ہو گئی کہ بھئی اس نے کوئی غلط پودے کا رس نہیں لیا زہریلا، تو اس کو اندر آنے دے، وہ اندر گئی، اندر شہد کو سٹور کر رہے ہیں، جمع کر، اور جب محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ایک مکھی جا کر زہریلے پودے پر بیٹھ گئی، اور یہ جب اندر جائے گی تو سب چھتے کا شہد برباد ہو جائے گا، تو یہ جو دربان چوکیدار ملکہ وہ ہوتی ہے مکھی، کہتے ہیں یہ اس کو اسی وقت مار کے نیچے گرا دیتی، ختم، اس کی زندگی ختم، اس کو نہیں چھوڑتی۔ یہ پورا سسٹم نظام اللہ پاک نے اس صورت میں ذکر کیا بہت ترتیب کے ساتھ، اور اس میں سبق کیا ہے دوستو عبرت کا؟ یہ بات ہمیشہ عرض ہوتی ہے کہ دیکھیں ایک چھوٹی سی مخلوق ہے نا، چھوٹی سی ہے، لیکن اس کو اللہ پاک نے یہ شعور دیا، احساس دیا کہ اس کو پتا ہے کہ ہم جو چیز اندر جمع کر رہے ہیں یہ قیمتی ہے، اور اس قیمتی چیز میں اگر ایک مکھی نے آ کے اپنا زہریلا مادہ شامل کیا تو سب شہد برباد ہو جائے، تو لہذا اس کو اندر آنے کی اجازت نہیں، اس کو وہیں مار کے گرا دیا، ختم، تاکہ اندر کا شہد محفوظ ہو۔ تو اس سے علماء نے فرمایا عبرت یہ ہے کہ ہمارے جسم کے اندر جو دل ہے نا، دل یہ اللہ پاک کی ذات کا ایک مرکز ہے، اللہ کا گھر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، میں مومن بندے کے دل میں سما جاتا ہوں، دل تو اللہ پاک کا گھر ہے دوستو، تو اتنی پاکیزہ ذات اور ہستی کا جو گھر ہے، آپ بتائیں اس دل کے چھتے میں ہم گندی چیز کیسے داخل کریں؟ جب شہد کی مکھی اس کو برداشت نہیں کرتی کہ شہد خراب ہو جائے گا، ہم اس اللہ پاک کے گھر کو خراب کرتے ہیں، اس دل میں گناہوں کے جذبات آتے ہیں، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں، وساوس آتے ہیں، اس کو اندر جگہ دے رہے ہیں۔ جب وہ سب چیزیں اندر جا رہی ہے تو اللہ پاک کی ذات کا گھر وہ کیسے رہے گا؟ پھر تو اللہ ناراض ہو کے چلے جائیں گے اس میں سے۔ تو اس دل کی حفاظت آج بہت ضروری ہے۔ جہاں محسوس ہو کہ یہ گناہ دل پہ اثر انداز ہو رہا ہے، انسان توبہ کر لے، استغفار کر لے، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ پاک سے معافی مانگے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔